انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا کا جو ایکو سسٹم ہے وہ کس طرح کا ہے کہ وہاں پہ 100th جو ہے وہ یونیکارن جو ہے وہ آیا ہے. اب یہ چیز دیکھیں, یہاں پہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ پراپر ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے, جسے آپ کہتے ہیں نا کہ انڈیا جو ہے دیٹ از نون ایز اے فاسٹسٹ گروئنگ وچ ہیز اے فاسٹسٹ گروئنگ ایکو سسٹم فار دا اسٹارٹ اپ. سو 100th یونیکارن جو ہے وہ آیا ہے, اور اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی کس طرح انڈیا اس طرح, اور نارملی ایک یونیکارن جو ہوتا ہے وہ دیٹ از $1 بلین کی آلموسٹ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اب آپ یہ امیجن کر لیں کہ اس یونیکارن کو کہا جاتا ہے کہ ایک یونیکارن ہوتا ہے, ایک سٹارٹ اپ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ 100th یونیکارن ہے, یعنی کہ 100th $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, اور عموماً یہ $1 بلین کی ہوتی ہے, لیکن اس سے زیادہ کی بھی یہ سمجھی جا سکتی ہے. اب اگر آپ امیجن کر لیں کہ یہ $1 بلین کے ایک جو ہے وہ انویسٹمنٹ 100ویں انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, تو باقی اس سے چھوٹی بھی تو انویسٹمنٹس ہوں گی. اور انڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ ٹاپ 3rd کنٹری ہے جو کہ یونیکارن کو کمپنیز کو ہوسٹ کر رہا ہے, خاص کر کے 2021 میں. تو آپ امیجن کریں کہ جس میں تقریباً جو ہے وہ 33 انڈین سٹارٹ اپس بھی ہیں ادر دین جو باہر سے آ رہے ہیں. سو اب آپ امیجن کر لیں کہ جو چائنیز ہیں انہوں نے 2021 میں سننے میں آیا کہ وہاں پہ 74 یونیکارنز آئے. سو یو ایس اے میں تقریباً 254 یونیکارنز جو ہیں وہ آئے ہیں. تو اب امیجن کر لیں کہ انڈیا جو ہے وہ اگر 100 لے رہا ہے, جو ہے وہ چائنیز جو ہے وہ 74 لے رہے ہیں, امریکن 254 لے رہے ہیں, تو کتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ سی پیک جیسے جو منصوبے تھے اس میں ساری وہ ہم نے اس کے اوپر وہ تباہی کر دی ہے, کیونکہ اس کے باوجود کہ چائنیز انویسٹمنٹ کر رہے تھے لیکن ہم ان کو ون اوور نہیں کر سکے, ایکو سسٹم نہیں ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے, میں بہت سارے لوگوں کو ملتا تھا بزنس کمیونٹی کو جو کہ پاکستانی بھی ہوتے تھے اور باہر کے لوگ بھی جو فارنرز پاکستان آتے تھے, یا کبھی ڈفرینٹ ڈپلومیٹک مشنز میں ملاقاتیں ہوتی تھیں یا کانفرنسز میں جو ہے وہ ملاقاتیں ہوتی تھی, تو وہاں پہ یہ بات ہوتی تھی کہ پاکستان جو ہے جو چائنیز کو ایک انوائرمنٹ دے رہا ہے, فیوریبل انوائرمنٹ دے رہا ہے, وہ ہمیں کیوں نہیں دیتے. اچھا مزے کی بات ہے, چائنیز کا فیوریبل انوائرمنٹ کی حالت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سارے جو چائنیز پروجیکٹس وہ بند پڑے ہوئے ہیں, اور سی پیک کے ریلیٹڈ جتنے بھی کاروبار تھے جو منصوبے تھے وہ بھی معطل ہو گئے تھے. اور جسے آپ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اتنے وہ آ کے سارے سی پیک کو ریویو کرنا شروع کر دیا, اور خود مانے کہ سارے سی پیک کے پروجیکٹس جو ہیں وہ جو ہے, اب انڈیا میں کوئی سی پیک تو نہیں ہے, انڈیا میں کوئی چائنیز انویسٹمنٹ تو نہیں ہے اس وقت, other than that کہ یعنی I mean to say that CPEC like Chinese investment تو نہیں ہے. اگر وہ شومی جیسی کمپنیز آ رہی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں جن کا دیکھیں نا وہ انڈیا کی آپ جرت دیکھیں اس ملک کی, کہ جرت ہی ہوتی ہے ایک سیٹ اپ کی, کہ انہوں نے کہا یار سو واٹ, کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ رائلٹی پیمنٹس کر رہے ہیں باہر اور ہمیں بتا نہیں رہے, اور تو انہوں نے جو ہے وہ رائلٹی پیمنٹس کسی اور چیز کی ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمارے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ انڈیا نے پکڑ کے چائنیز کو مشکل میں ڈال دیا, اور وہ چائنیز انویسٹمنٹ جو باقی پڑی ہوئی تھی ان کو بھی, اور جو باہر سے انویسٹمنٹس آ رہی تھی ان کو بھی ڈال دیا, مشکل میں ڈال دیا کہ بھائی آپ اس طرح کے کام نہیں کر سکتے. اور ادھر پاکستان ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم ان کو ایک انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر رہے, تو فارگیٹ امریکہ سے یا انگلینڈ سے یا یورپ سے یا باقی ممالک سے لوگ کیسے آئیں گے یہاں پہ. مجھے عمران خان صاحب کی باتیں یاد ہیں, وہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کو دیکھیں آپ نا پاکستان آ کے ٹورزم کریں, یہاں پہ اسلاموفوبیا جیسے آپ کو مسئلے نہیں ہوں گے. مطلب کتنی تھکی ہوئی باتیں. لوگ جو ہے وہ جہاں پہ جاتے ہیں کاروبار کرنے یا ٹورزم کرنے, وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ آپ وہ مذہب کی بیس پہ, لوگ جاتے ہیں جناب وہاں پہ کہ وہاں پہ انوائرمنٹ کیسا ہے, ان کو ماحول کیسا پسند ہے, آب و ہوا کیسی ہے, انفراسٹرکچر کس طرح کا ہے, جو جسے ہم ایک ٹرم ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں فیوریبل بزنس انوائرمنٹ. فیوریبل بزنس انوائرمنٹ کس طرح کا ہے, اور ہم نے کیا فیوریبل انوائرمنٹ دیا ہے کہ جو چائنیز ہمارے ہاں انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے وہی پچ گئے. سو وہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہو گئے. اور ابھی سننے میں آیا کہ سی پیک پہ انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہم جو ہے وہ تھوڑی اور کام کریں گے اور تیزی سے اس کو کریں گے. اب کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم, اور شہباز شریف کے لفظ ایک استعمال ہوتا ہے شہباز سپیڈ, یعنی کہ شہباز کی اپنی ایک سپیڈ ہے, وہ دن رات کام کرتے ہیں اور ان کو ایک بیوروکریسی بھی تنگ رہتی ہے کیونکہ وہ they keep them on toes اور and all that.
تو خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے تو پہلے تو سارا کچھ سمجھنے میں لگا دیا کہ ہم نے سمجھنا ہے. ان کو سمجھ سب کچھ ہے, بس انہوں نے کام شروع کرنا تھا, اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی خان صاحب کی چھٹی کرائی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, 4.25 سال ہو گئے اور پھر الٹا انہی کے معاملات میں مداخلت کر رہا تھا. وہ تو خیر ہم کافی زیادہ بات کر چکے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو, اور خاص طور پہ یہ جو اربوں ڈالر کے پروجیکٹس پہ یہ سارے کے سارے رک گئے, اور صنعتیں نہ, جو فیکٹریاں لگنی تھی وہ بھی نہ لگی, اور سب سے بڑھ کے جو ایکسکلوسیو اکنامک زونز بننے تھے وہ اکنامک زونز نہ بن سکے. اور اس کے باوجود کہ دونوں ملک انٹرسٹڈ تھے, اور یہ اکنامک زونز بننے سے چینی کمپنیوں نے انڈسٹریز پاکستان میں لے کے آنی تھی, اور یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونا تھا, اور ہمارے لوگوں کو جابس ملنی تھی. لیکن یہ اکنامک زونز اس طرح نہ چل سکے, اور ہم اسی ادھر سے ہماری جابس جو ہیں, عمران خان کہتے تھے 1 کروڑ نوکری ہوگی, وہ 1 کروڑ سارے لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے, انفلیشن ہوگی, آئی ایم ایف نے اپنی ڈیمانڈز آگے رکھ دی. رضا باکر صاحب جو کہ آئی ایم ایف کے وائس رائے تھے, وہ کراچی میں بیٹھ کے وہ آئی ایم ایف کی پالیسیز امپلیمنٹ کرواتے رہے. آج صبح بھی شاید میں آپ لوگوں سے کل پرسوں شاید بات کر رہا تھا کہ بھائی دیکھو کس طرح کا ملک ہے, کہ آئی ایم ایف نے جو بھیجا ہوا گورنر لگا ہوا ہے, لیکن فورن جو فائنانس منسٹرز ہیں 4 بدلے ہیں, اور آپ کے جو فورن فائنانس سیکرٹریز ہیں وہ 5 بدلے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم جو ہے وہ, ہمیں آئی ایم ایف کان سے پکڑ کے کبھی ادھر لے جاتی تھی کبھی ادھر لے جاتی تھی. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ معاملات کو اتنے اچھے نہیں ہیں, اور یہ جتنی بھی سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے چیزیں ہوئیں, اس وقت جنرل آصم باجوہ تھے, وہ دیکھ رہے تھے, وہ کافی میڈیا میں ایکٹیو رہتے تھے, پتہ لگتا تھا شاید کچھ ہو رہا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ ٹیکنیکلی عمران خان صاحب نے سب کچھ روک دیا ہوا تھا اس پریٹیکسٹ پہ کہ جناب میں جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں بڑے کیئرفلی. ادھر آپ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ مائکروسافٹ جو ہے اس نے سننے میں آیا کہ انڈیا میں 15,000 کروڑ جو ہے وہ انویسٹ کر دیے ہیں حیدرآباد میں, اور حیدرآباد جو ہے وہ وہاں پہ وہ ڈیٹا سینٹرز بنا رہے ہیں, اور ان کے پاس پونے, ممبئی اور بہت سارے چنئی وغیرہ میں اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اپنے ڈیٹا سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. ادر دین دیٹ اتنی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں, انڈیا کا جو شہر حیدرآباد ہے اس کو ایک کہا جا رہا ہے جس طرح مائکروسافٹ جو ہے ایک بڑی لارجسٹ انویسٹمنٹ لے کے آیا ہے انڈیا کے اندر. اس طرح اور بہت سارے جو دنیا کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو آ رہی ہیں انڈیا کے اندر. اب آپ امیجن کر لیں کہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ جو مائکروسافٹ ڈاٹا سینٹر ہے وہ تقریباً $10 ارب کا جو ریونیو دے گا, سوری اس نے ریونیو دیا ہے 2016 سے لے کے 2020 تک. سو یہ آپ امیجن کریں انڈیا کی جی ڈی پی کہاں چلی گئی ہے. وہ فرانس جاتے ہیں, وہ جرمنی جاتے ہیں, وہ اسکینڈینیوین کنٹریز جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ چیزیں سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, کرتے ہیں. دنیا کے سامنے ایک انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے. تو ساڈا یہ نہیں پتا لگتا کہ ساڈے حکومت کی نے کرنی. ہمیں ایک پہلے ہم نے وہ ٹی ایل پی والوں کو روکا, وہ آ کے پاکستان بند کر دیتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے. ٹی ایل پی والوں کو روکا, کسی طریقے سے سمجھایا کہ انہوں نے کہا پائن یار سڑکاں تے نہ آیا کرو یار, تہاڈی بڑی مہربانی, ترلے کرتے رہے. ہمارے آرمی چیف ان کے ترلے کرتے رہے, ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے ترلے کرتی ہے, ان کے اوپر جیلوں کے اوپر ان کے اوپر وہ جسے کہتے ہیں نا وہ بڑے دہشت گردی کے کیسز تھے. گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ سارے, ریاست پاکستان کو وہ سارے کیسز واپس لینے پڑے کیونکہ انہوں نے ملک چوک کر دیا تھا. تو ہمارا تو اس طرح کا کام ہے کہ ہمارے ملک میں تو یہی نہیں پتا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. انڈیا میں دیکھیں کسانوں نے پروٹیسٹ کیے جو بھی ہوا, لیکن ایون دین دے وینٹ آن ورکنگ, ان کا اس طرح کوئی لمبا چوڑا افیکٹ نہیں ہوا اکانومی کے اوپر. ٹھیک ہے جی, اب انڈیا کا ایک اپنا سٹائل ہے, وہ کام کر رہے ہیں, دنیا ان کو جو ہے وہ مان رہی ہے. اب ہم جو ہے وہ سارا ٹائم سازشیں کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. ہمارا موقف یہ ہے کہ جناب امریکہ نے ساڑھے زیادتی کرتی, ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں غلامی چاہیے, ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے. وہ دیکھیں وہ تسلی سے آرام سے کام کر رہے ہیں. جتنی انڈیا کی آبادی ہے, انڈیا ہمارے والے مسئلوں میں پڑا رہتا تو انڈیا نے تو ویسے جو ہے نا وہ فارغ ہو جانا تھا, لیکن وہ انہوں نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو سٹیبل رکھا. اور آج ہماری وہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی معاملات میں جو انٹرونشنز کرتے ہیں اور کرتی رہی ہے, اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آئندہ جو ہے وہ نیوٹرل رہیں گے, سننے میں آ رہا ہے, اور آئندہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن نظام کو کان سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, بھلے میڈیا ہو, بزنس مین ہو, اکانومسٹ ہو, پالیٹیشینز ہوں, اس کے خلاف کیس بنیں گے, اس کے اندر جائے گا, پہلے انہوں اندر کرو, پھر انہوں اندر کرو, پھر اس کو باہر کڈو, ہونے انہوں اندر کر لو. مطلب اسی کاموں میں ہم تو لگے رہتے ہیں, ملک جو ہے وہ رکا ہوا ہے. اب انڈیا کے اندر سٹارٹ اپ ایکو سسٹم اتنا اچھا ہے بھئی. آپ ہمارے پاس ایک 2014 کے بعد ایک اپرچونٹی آئی تھی کہ چائنیز انویسٹمنٹ جو آئی ہے, اس انویسٹمنٹ کو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے ایک ماحول ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی یا انٹرنیشنل انویسٹر کو کھینچ سکتے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم الٹا جو ہے وہ چین